اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ ایک ساتھی، ایک رفیق، ایک دوست چاہتا ہے جس کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے، اپنے غم کی کوئی بات اس کے سامنے شیئر کرے، خوشی کی بات ہو تو اسے اپنے ساتھ میں لے لے۔ تو ہر انسان فطرتاً تنہا رہنے کے بجائے کسی کو اپنے ساتھ میں لے کے رکھنے کا عادی ہے۔ اب اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ دین کا اساس بھی ہے کہ اگر اچھا دوست رہے گا تو دین بھی اس کا اچھا رہے گا، دوست اچھا نہیں رہے گا تو وہ بے دین ہونے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے۔ ایک جگہ پہ ایسی بات ملتی ہے کہ دوست کی دین پر انسان ہوتا ہے۔ جو انسان جسے اپنا دوست بناتا ہے اس کا جو مذہب ہے، اس کا جو دین ہے، دوست کا دین وہی ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اچھا دوست بنائے، اچھا رفیق بنائے، تو اس کی زندگی بڑی بہتر، خوش و خرم، اچھے ماحول کے اندر جو ہے وہ پنپتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ دوستی کرنا اسلامی روح سے کہاں تک درست ہے، اور اگر ہم دوستی کریں گے تو اللہ کے پاس اس کے لیے کیا فضیلت منقول ہے، اس کو سمجھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایک دوست ہے اور اس دوست کی نیکی کو دیکھ کر کے میں اس سے دوستی کرتا ہوں۔ ایک دوست ہے، اس کے عمل اچھے ہیں، اس کے کرتوت، اس کے کام اچھے ہیں، ان کے کاموں کو دیکھ کر کے میں اس سے دوستی تو کرتا ہوں، مگر وہ جو کام کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، وہ میں نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک اچھا انسان ہے جس کے بہت نیک اعمال ہیں، ان کے نیک عمل کو دیکھ کر کے میں ان سے محبت کر رہا ہوں، بٹ وہ کام لیکن میں نہیں کر سکتا۔ تو اتنا پیارا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ المرء مع من احبہ، کہ دوست کی محبت جو انسان جس وجہ سے کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کو اسی انداز سے اٹھایا جائے گا۔ یہ انسان عمل تو نہیں کیا ہے مگر عمل کرنے والے سے دوستی رکھا تھا، قیامت میں وہ دوست جہاں ہوگا یہ بھی وہاں پر ہوگا۔ کتنی اہم بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ایسی دوسری روایت، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سل تعطا، جو مانگنا چاہے مانگ لیجئے، وہ آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کو دے دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اچھے کام کرنے کے متعلق اور برے کام کو چھوڑنے پر میری تو مدد فرما۔ پھر کچھ اور دعا مانگنے کے بعد آخر دعا کا جو حصہ تھا وہ یہ تھا، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ میں تیری محبت چاہتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس انسان سے محبت چاہتا ہوں جو انسان آپ سے محبت کرتا ہے، وَعَمَلٍ يُحِبُّنِي يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور ایسے عمل سے بھی میں محبت کرنا چاہتا ہوں جس سے میں تیرا قریبی بن جاؤں۔ دیکھیے اس رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک موقع ملا تھا کہ اللہ سے کچھ مانگنے کا، مگر اللہ کے نبی نے دوستی مانگی۔ کیا کہا؟ ایک تو اے اللہ مجھے تیری محبت عطا فرما، اور پھر اس انسان سے محبت عطا فرما جو انسان تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دوستی کا مقام جو ہے بہت اونچا ہے۔ تیسری ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کے کچھ بندے کل قیامت میں وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے۔ کچھ لوگ میدان محشر میں ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر انبیاء اور شہداء ان لوگوں پر رشک کریں گے۔ رشک کرنا بولتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں، کسی تقریب میں کسی کو انعام دیا جا رہا ہو، پرائز تقسیم کیا جا رہا ہو، اس وقت میں کسی کو بہت اونچا جب پرائز ملتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا جن کو اتنا بڑا پرائز مل رہا ہے۔ وہ رب دو جہاں کی طرف سے انہیں ایسا پرائز ملے گا، وہ نبی بھی نہیں ہے اور شہید بھی نہیں، کوئی اونچا مقام بھی نہیں ہے، مگر پرائز لیول ان کا ہائی ہوگا، تو اس پر رشک کرنے والے انبیاء اور شہداء ہوں گے۔ وہ رشک کریں گے انبیاء اور شہداء، اور کہیں گے یہ لوگ کون ہیں جنہیں اتنا بڑا پرائز دیا جا رہا ہے؟ تو ان کو فرشتوں کی طرف سے جواب دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، عمل کوئی بھی نہیں ہے، تہجد میں اٹھ رہے ہیں، لمبے لمبے روزے رکھ رہے ہیں، کچھ نہیں، دوستی کر رہے ہیں آپ، محبت کر رہے ہیں، مگر اسلامی
طریقے سے اگر آپ کر رہے ہیں تو کل قیامت میں انبیاء اور شہداء ایسے لوگوں پر رشک کریں گے۔ تو یہ حدیث پاک سے ہمیں ان باتوں کا ثبوت ملتا ہے کہ دوستی انسان کو کرنی چاہیے۔ بلکہ یہاں تک بھی حدیث میں بات ملتی ہے کہ مفلس انسان، مفلس مطلب غریب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جس کا کوئی ساتھی نہ ہو۔ غالباً یہ حدیث ہے یا حضرت علی کا قول ہے، مفلس وہ ہے جس کا کوئی ساتھی نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مفلس وہ ہے جن کے پاس پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ نہیں، مال و دولت کا نہ ہونا غریبی نہیں ہے۔ کسی انسان کا دوست نہ ہو وہ غریب ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں کچھ دوست بنانے چاہیے جو اس کے لیے باعث افتخار بنے۔ وہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، یہ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ کل قیامت میں بھی جنت میں رہنے کے بعد میں بھی وہاں پر بھی دوستیاں ہوگی جنتیوں کے بیچ میں۔ لمبی تفصیلات ہیں حدیث میں کہ جنت میں بھی دوست رہیں گے۔ جو دنیا میں دوست تھا میدان حشر میں بھی دوست ہوگا، جنت میں بھی دوست ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں جو ظالم ہے جسے جنت نہیں ملے گی، ما للظالمین من حمیم، ظالم کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، ظالم کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ولا شفیع یطاع، ایسا کوئی اس کی سفارش بھی کرنے والا نہیں ہوگا جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ایک دوست کی وجہ سے ایک دوست کی سفارش کل قیامت میں قبول کی جائے گی۔ اگر اچھی دوستی رہی، دنیا بھی اس کی بہتر اور دنیا کے ساتھ عقبہ بھی بڑی بہتر، آخرت بھی بڑی بہتر۔ اب تو یہ کچھ روایات تھے جس سے ہمیں دوستی کی فضیلت کا علم ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ دوست کس کو بنائیں، دوست کیسا ہونا چاہیے، دوست کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا دوستی کی ہے۔ آپ کا سب سے بہتر دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ سیرت اٹھا کے دیکھیں گے بہت لمبے چوڑے واقعات ان دونوں صاحب کے ملتے ہیں۔ ایک واقعہ اس میں جو بہت اہم ہے وہ ہجرت کا ہے۔ ہجرت کے وقت میں جب سارا مکہ خلاف ہو چکا ہے، 13 سال کی تگ و دود کے بعد ایک اعلان جاری کر دیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ محمد علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ اپنے پلان کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی اپنے شہر کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی ہجرت کرتے ہیں۔ اس وقت میں ایک دوست ان کے کام آتا ہے، 13 سال بھی ساتھ رہا، ہجرت کے موقع پر بھی ساتھ رہا، اور ایسا دوستی کا ثبوت دیا ہے، وفاداری کا ایسا ثبوت دیا ہے کہ جس غار ثور پہ جب چڑھ رہے تھے دونوں حضرات، آگے انہوں نے اللہ کے نبی کو رکھا تھا، پیچھے اپنے آپ کو رکھا تھا، اور پھر اس وجہ سے بھی کہ بار بار مڑ کے دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے، اور آگے آگے جاتے ہوئے اپنے قدموں سے جو نشان خون کے گرتے تھے اس کو بھی مٹاتے ہوئے جاتے تھے۔ بڑا اونچا پہاڑ جب چڑھ کے اوپر پہنچے، ایک غار کے اندر جب بیٹھے تو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بند کیا۔ سانپ والا واقعہ وہیں پیش آیا۔ اپنے دوست کے سر کو اپنے گود میں رکھا ہے اور تھک چکا ہے اپنا ساتھی، اور ایک ہلکی نیند سویا ہوا ہے۔ اب جس پیر کے اوپر یہ ہیں، دوسرے پیر کو جو ہے انہوں نے ایک سوراخ کے اوپر لگایا ہے تاکہ وہاں سے کوئی چیز نہ آئے، وہیں ایک چیز سانپ ان کے پیر کو ڈس دیتا ہے۔ تکلیف زیادہ ہوتی ہے، گرم آنسو نکلے ہوئے ہیں، مگر اپنی باڈی کو انہوں نے حرکت نہیں دیا کہ کہیں میرے دوست کی نیند میں خلل نہ ہو۔ اب تک بھی جو نبھا رہے ہیں یہ دوستی نبھا رہے ہیں۔ نبی کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، یہ ساری چیزیں مدینہ میں چل کے پتہ چلتی ہیں۔ لیکن پہلے دن سے ابتدا اسلام سے صدیق اکبر نے ایک نبی ہونے کو بعد میں ایک دوست ہونے کا ثبوت پہلے پیش کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ثبوت یہ پیش کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے دوست سے کرا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر میں کچھ آپس میں نا اتفاقی ہوئی، بات چیت میں کچھ اونچ نیچ ہوئی، تو حضرت عمر نکلے تو حضرت ابو بکر کو جب احساس ہوا تو انہوں نے معافی مانگنے کے لیے پیش قدمی کی کہ مجھے معاف کر دو۔ وہ مانے نہیں جلدی حضرت عمر،
تو یہ سوچا کہ چلیے میں اس بات کو حضور علیہ السلام تک پہنچا دوں. تو وہاں سے آئے اور اللہ کی نبی کی مجلس میں آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی میرا اور عمر کا ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا اور وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے مسکراتے کہا کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا. حضرت عمر کو احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے میں نے انہیں معاف نہ کیا، یہ میری شکایت کہیں نبی کو نہ پہنچے. آ کر کے دیکھا گھر میں تو صدیق اکبر نہیں تھے، تو پہنچے حضور کے گھر پہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ملے دونوں حضرات. آ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی غلطی میری ہے، انہوں نے مجھے معافی کی پیش قدمی کی، میں نے معاف نہیں کیا تھا. کہنے لگے عمر تم جانتے ہو، اتنی پیاری باتیں اللہ کے نبی نے، جانتے ہو میرا جب کوئی دوست نہیں تھا تو صدیق نے مجھے اپنا دوست بنایا تھا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ جب میرے پاس کچھ مال نہیں تھا صدیق نے اپنا مال مجھ پر لٹایا تھا. اور پھر ایک جگہ پہ یوں تو کہا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے احسان کا بدلہ میں چکا ہوں، مگر صدیق کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. تو دوستی میں اس حد تک انہوں نے جو ہے مدد کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ دوست کے اشارے کو بھی جو ہے وہ دوست سمجھ جائے. تو حضور علیہ السلام نے دوستی کی ہے. قرآن مجید میں بھی دوستی کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا ہے قرآن میں. تو خلیل اللہ سے دوستی. قرین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، قرین کہتے ہیں جو اپنے ساتھ میں رہنے والے کو. ایسے ایک لفظ آیا ہے قرآن میں حمیم، یہ بھی دوست کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک دوست کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ رفیق. قرآن کے الگ الگ آیات کے الگ الگ الفاظ دوستی کے لیے. صدیق اسی سے صدیق بھی ہے، دوست. ولی، ولی کے معنی بھی دوست. صاحب، صاحبہما فی الغار، صاحب دوست. وہاں پر اللہ کے نبی یوں نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ یوں خطاب نہیں کر رہے تھے امت کو کہ دیکھیے ایک نبی اور ایک ان کا شاگرد تھا، نہیں، وہ صاحب، دونوں دوست. صاحبہما فی الغار، جب وہ دونوں دوست غار میں تھے وہاں پر لفظ صاحب سے جو ہے ان کو پکارا. ایسی حبیب. یہ اتنے الفاظ، 9 الفاظ قرآن مجید کے اندر صرف ایک دوستی کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. اب اس کی کیٹیگری الگ الگ ہے کہ خلیل کی کیٹیگری کیا ہوگی، حمیم کس کو کہیں گے، ولی کس کو کہیں گے، صاحب کس کو کہیں گے، حبیب کس کو کہیں گے. یہ تفصیل زیادہ ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. مگر ایک لفظ ولی کا جو استعمال کیا ہے دوست، اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے لیے استعمال کیا ہے لفظ ولی. اس لیے ہم بولتے ہیں اولیاء اللہ، ولی اللہ. ہر انسان اللہ کا دوست ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے دوستی کا معیار جب ہم طے کریں کہ ہمیں دوستی کس سے کرنا چاہیے، تو انسان کو سب سے پہلے اپنے رب سے دوستی کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو دوستی کر رہے ہیں، اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، وہ دوستی نہیں. دوستی کا ایک بہت بڑا تصور ہے. سب سے پہلے انسان اپنے رب سے دوستی کرے. 24 گھنٹے انسان یہ سوچے کہ اس وقت میرا دوست مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میں اس کے اس عمل کے اوپر پورا اتروں. اس وقت میرا رب، میرا دوست مجھے اذان کی دعوت دے رہا ہے، میں اس کے لیے سجدہ سر بسجود ہو جاؤں. اس وقت کوئی غریب محتاج سائل بن کر کے آ رہا ہے، میرے رب کا کلام، میرے دوست کا کلام یہ ہے کہ میں اس کی مدد کروں اور اس کے لیے ہر آن اور ہر بان اور ہر وقت اور ہر لحظہ انسان اللہ کی مرضی پر چلے. یہ وہ اس کو بولتے ہیں اللہ کا دوست. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہاں خبردار، جو لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں دنیا و آخرت میں کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ کبھی غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے متعلق ایک نتیجہ دیا کہ جو مجھ سے دوستی کرے گا اس کے لیے کبھی دنیا میں آخرت میں خوف لاحق نہیں ہوگا. اللہ کا دوست کبھی ڈرتا نہیں ہے. ابھی دیکھیے دنیا میں اگر ایک شہر میں رہتے ہیں، کوئی ایم ایل اے کسی کا دوست ہو تو وہ تھوڑا اترا کے چلتا ہے، مجھ پہ کچھ بھی آئے گا، ہے ایم ایل اے. ایک چھوٹے سے انسان کے لیے انسان اتنا بھروسہ کر لیتا ہے. رب کائنات سے جب انسان دوستی کرے گا تو اس کے دل میں ڈر ہی نہیں رہتا ہے. تو پہلا محور دوستی کا رب. دوسرا محور دوستی کا قرآن ہے. دونوں ایک ہی چیزیں ہیں کہ ہم آیات قرآن کو پڑھ کر کے جب اس سے ہم دوستی کریں گے، قرآن سے ایسی دوستی کریں. ایک ہے ادب جس کو ہم کر رہے ہیں، بس اس کو اٹھا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، یہ ادب ہے. ادب اپنی جگہ پہ ہے. انڈیا میں سب سے زیادہ ادب ہوتا ہے مگر سمجھا نہیں جاتا. دوست کس کو بولتے ہیں؟ آدمی ڈرائیو کر رہا ہے، یاد آتی ہے کسی دوست کی تو انسان اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لے کے چلتا ہے. کہیں سفر میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ دوست ہونا چاہیے. کہیں جا رہا ہے آدمی دوستی. قرآن سے ایسی دوستی مجھے کوئی کسی کی ضرورت نہیں، میرا دوست قرآن. بس انسان اس کو پڑھتا رہے، سوتے سوتے نیند نہیں آ رہی، آدمی دوست کو کال کرتا ہے، نہیں، قرآن.
آدمی آخر سوتے سوتے جو ہے وہ قرآن پڑھ کے سو جائے، ہو جائے کسی زندگی کی کس گھڑی میں شام ہو جائے، وہ رات اس کی قرآن سے بات چیت کرتے ہوئے نکلے گی۔ تو اینی ٹائم انسان اپنے دوست کو ساتھ میں رکھے۔ قرآن ہے، بلکہ ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو یہ قرآن ایک انسان کی شکل میں آ کے اس کے کفن کے اور اس کے سینے کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، اور جب اسے دفنا دیا جاتا ہے تو جب فرشتے منکر نکیر سوالات کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، اس نے دنیا میں مجھے نہیں بلایا، میں اسے آخرت میں نہیں بلاتا۔ اطمینان سے اسے سوالات کرنا، اور جب وہ فرشتوں کو دیکھ کے گھبراتا ہے تو جو ہے قرآن تسلی دیتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو یہ جواب دو۔ ان کو بازو میں ہٹا کے رب کریم کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے رب یہ میرا دوست ہے، اس نے دنیا میں مجھ سے دوستی رکھی ہے، اس کے لیے جنت کے بستر کا انتظام فرما۔ اس کے لیے چنانچہ جنت کے بستر کا انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر قرآن آ کر کے اس کے سر کو اپنے گود میں رکھ کر کے سر پہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہے نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن جیسا سوتی ہے ایسا سو جا، تجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اور میدان حشر میں جھگڑے گا، قرآن جھگڑے گا اللہ تعالیٰ سے، میرے دوست کا باقی فیصلے تو تم بعد میں کرو، پہلے میرے دوست کو جنت میں پہنچاؤ۔ جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچائے گا سکون کی سانس نہیں لے گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں قرآن ایک کتابچہ ہے، ایک بینڈنگ شدہ ایک کتاب ہے، ایک ٹیکسٹ بک ہے جس کو پڑھنا ہے، نہیں، ایک زندہ جاوید اللہ کا کلام ہے۔ تو اس سے دوستی نمبر 2۔ نمبر 3 جو ہمارے روزمرہ کی جو دوستیاں ہیں، اب اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا زمانہ نہیں، اب ہمارے زمانے میں جہاں ہم جی رہے ہیں وہاں پہ کچھ دوستیاں ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ دوستی کا لیول کیا ہو، دوستی کس طریقے سے کی جائے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ دوستی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ کتنی قسم کی؟ 3۔ دوستی کا پہلا حصہ ہے مدارات، اس کو کہتے ہیں مدارات۔ یہ مسلم غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے انسان دوستی کرتا ہے، اس کو مدارات کہتے ہیں۔ مدارات یہ ہے کہ انسان کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دے، کوئی ننگا ہے اس کو کپڑا پہنا دے، اٹھتے بیٹھتے خیر خیریت معلوم کرے، مدارات کہتے ہیں اس کو۔ اس سے اونچا ایک حصہ آتا ہے دوستی کا، نمبر 2 حصہ مواسات کہتے ہیں اس کو۔ مواسات بھی اپنے اور غیر ہر ایک کے لیے مواسات ہوتی ہے۔ کسی کے یہاں پر میت ہو گئی تو آدمی جا کر کے انہیں اس کے آنسو پوچھے، کسی کے یہاں پر کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے تو اس کو جو ہے چند بول بول کر کے اس کے غم کو ہلکا کرے۔ مواسات بھی یہ سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ قرآن سے اخذ کیا ہوا ہے۔ تیسرا ہے موالات، یہ اور اونچا حصہ ہے، یہ صرف مسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسلمان آپس کے اندر موالات یہ لفظ ولی سے بنا ہے، ایک دوستی کرنا ہے آپس میں۔ ہر انسان کے چند دوست ہونے چاہیے زندگی کے اندر۔ کسی انسان کے کچھ دوست ہی نہیں ہے تو سمجھیے وہ بیکار اور غریب انسان ہے۔ ایک ابھی حال ہی میں ایک جنازہ آیا تھا، بمبئی میں رہتے تھے، یہاں ان کے کچھ رشتہ دار ہیں تو جنازہ لایا گیا، میں بھی شریک رہا جنازے میں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، 1-2 بچے تھے ان کے، 2 بیٹے اور 1-2 رشتہ دار تھے، 7واں 8واں کوئی آدمی نہیں تھا جنازے میں۔ لائف گزار دی کسی انسان نے 70-80 سال تک، اتنے بھی اس نے دوست نہیں بنائے اپنی زندگی کے اندر جو اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ مختلف روایات میں مختلف فضیلتیں ہیں، ایک روایت میں یہ بھی کہ 100 آدمی، ایک روایت میں 40 آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہو کر کے اللہ سے دعائے مغفرت کرے اس میت کے لیے۔ اب اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میں اس کو سزا دوں، اس لیے کہ 100 لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں مغفرت کے لیے، تو کم از کم انسان دنیا میں کچھ دوست بنائے گا جو اس کے جنازے میں کام آ جائے۔ اس کا ایک بھی دوست نہیں تھا اس جنازے میں، جو تھے بچے تھے اور کچھ رشتہ دار تھے، دفن کرنے کے لیے تو فارمیلٹی پورا کرنا پڑتا ہے اس لیے آئے تھے، ورنہ اس انسان کا کوئی، لوگ سمجھ رہے ہیں ہماری بہت اچھی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں ہمارا کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ دوست بنائیں یہ ضرور، اس کے اصول ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرا حصہ ہماری بات کا، یہ ہے کہ دوست کن لوگوں کو بنانا چاہیے، دوست کی کوالٹیز کیا ہو۔ دوست بنائیں ضرور، مگر جتنے بنائیں ہم وہ دوست کیسے ہو، کوالٹی والے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، بیکار دوستوں کی لسٹ ہمارے پاس میں بہت ہے، صبح سے شام ملنے جلنے والے دوست ہوتے ہیں، ٹائم پاس کرنے والے، وقت کا ضیاع کرنے والے، ایسے دوست ہوتے ہیں۔ نہیں، دوست جب ہم بنائیں تو اس کی کچھ خصوصیات ہو۔ کیا کیا خصوصیات ہو؟ نمبر 1 خصوصیت تو یہ ہو کہ دوست ڈھونڈنے سے پہلے انسان خود اپنے آپ کو اچھا بنائے اور اپنی اچھائی کے لیے دوست کو ڈھونڈے۔
میں اچھا بنوں پہلے اور پھر میں اچھا دوست طلب کروں. صحبت صالح ترا صالح کنن. جو انسان اچھا ہوتا ہے اس کی صحبت میں رہ کر کے انسان اچھا بنتا ہے. صحبت بالے ترا بالے کنن. جو انسان برا ہوتا ہے اس کی صحبت میں رہ کے انسان برا بنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری مثال دی ہے کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال مشک کی اور آگ کی بھٹی کی جیسی ہے. اللہ کے نبی کی مثال دیکھی کتنی ہے. کسی انسان نے یہاں پر آئے ہوئے خوشبو لگا کے اگر آئی ہے, مشک لگایا ہے, خوشبو اچھی سی لگائی ہے, تو پورے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اس کی خوشبو محسوس ہوگی, فرحت ملے گی, خوشی ملے گی, چاہے سامنے والا اس کو نہ لگائے. اگر کوئی انسان جو ہے وہ دھوئیں کی بھٹی میں جا کے بیٹھے گا, دھواں جو آئے گا, اس کی غلاظت جو آئے گی, اس کی دھول جو آئے گی, اس کا اثر اس کے اوپر آئے گا, گرد و غبار چڑھے گا. ایسی ہی جب انسان ایک اچھا دوست بناتا ہے تو اس کے اچھے اثرات اس دوست پر مرتب ہوں گے. انسان برا دوست بناتا ہے تو برے دوست کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے. تو اس کے لیے پہلے انسان اپنے آپ کو اچھا بنائے اور پھر اچھے دوست کی تلاش میں نکلے. انسان اپنا ایک ٹارگیٹ بنائے کہ مجھے اس سال 1-2 دوست بنانے ہیں. فار ایگزامپل وہ 2 دوست کو وہ کوالٹی لے کر کے مارکیٹ میں ڈھونڈے کہ مجھے ایسا دوست ملے تو میں اس کو اپنا دوست بناؤں, کیونکہ وہ دوست مجھے دنیا میں بھی کام آئے گا, مجھے آخرت میں بھی کام آئے گا. اس کے لیے حدیث میں ایک بات آتی ہے, سب سے پہلی جو تعریف ملتی ہے میری روایتوں میں وہ ہے من ذکرکم باللہ رؤیتہ. من ذکرکم باللہ رؤیتہ, جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. دوست کی پہلی پہچان کیسا دوست ہونا چاہیے کہ جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. مطلب کیا ہے؟ نماز ہے, دین کے اور کام ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ان کے ساتھ جب بھی بیٹھک ہوگی, ڈسکس ہوگا, فلاں ہوگا, بس اللہ اور اس کے رسول کی باتیں, دین کی باتیں, سیرت کی باتیں, قبر کی باتیں, آخرت کی باتیں, اچھی باتیں ہی مجلس میں کبھی بھی. تو جس کو دیکھنا رؤیتہ, جس کا دیکھنا اللہ, یا من ذکرکم باللہ رؤیتہ, اس کو دیکھنا اللہ یاد دلا دے. فرسٹ کوالٹی. نمبر 2 کوالٹی زیادہ فی علمکم منطقہ, اس سے بات کرنا تمہارے نالج میں اضافہ کر دے. آدھا گھنٹہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں, بس ادھر ادھر کی ایران توران کی بات ہو رہی, کوئی نالج ہی نہیں بڑھا ہے زندگی کے اندر, آدھا گھنٹہ ویسٹ ہوا لائف کا. 10 منٹ کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ بیٹھے تو کوئی نہ کوئی نالج کے اندر جو ہے وہ امپروو ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ اس کے علم کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. اس سے بات چیت کرنا تمہارے علم کے اندر اضافہ کر دے. نمبر 2 کوالٹی. نمبر 3 وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ, اس کا عمل دیکھ کر کے آخرت یاد آ جائے. اس کا عمل, ہم بیٹھے مثال کے طور پہ نماز میں, ایک صاحب بالکل اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ سے دل لگائے ہوئے ہیں, اسے دیکھ رہے ہیں کیا آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے, اس کو مجھے دوست بنانا چاہیے. آئے بھائی چائے پیتے ہیں, نہیں میرا آج روزہ ہے. انسان کثرت سے روزے رکھ رہا ہے, کثرت سے عبادات کر رہا ہے, بات میں اس کی سچائی ہے. کتنی بڑی مصیبت ہے, ایک پلاٹ لیا مثال کے طور پر اور وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے, ایک انسان کا ایمان اور ضمیر چاہے تو اس کو جھوٹ بول کر کے جو ہے اس کو کچھ ہڑپ کر سکتا ہے, مگر آخرت تو اس کے مد نظر ہے, نہیں مجھے نہیں چاہیے, اور چھوڑتا ہے اپنے حق کو بھی, اس کو دیکھ کر کے آخرت یاد آ جائے. 3 باتیں, یہ ایسے دوست کو مارکیٹ میں تلاش کریں. اب دوسری بات, مزاج ایسا بنائیں, ہم پہلے جب دوست ڈھونڈنے کے لیے جب مارکیٹ میں جائیں, مزاج ایسا بنائیں کہ جب وہ سامنے والا کوئی فالٹ ہمارا نکال دے تو ہم اسے ایکسیپٹ کرنے والے ہوں. یہ ہماری غلطی ہوتی ہے. اب دوستی تو بنا دی, کسی غلطی پر اگر اس نے تنبیہ کر دی ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے, ہمیں غصہ آتا ہے. 4 دن ملنے لگے تو شروع ہوا اس کا, ہم دل میں اس کے خلاف جو ہے یہ محبت کم, ملے برابر وہ شروع ہوتا نہیں. کیونکہ ہم مارکیٹ میں ایسے دوستوں کو ڈھونڈنا ہے جو ہمارے فالٹ کو نکال دے. جب وہ نکال کے تنقید کرے, اس تنقید کو قبول کرے, اس غلطی کو ایکسیپٹ کرے, مان لے, اور پھر خود پر انگلی اٹھائیں. اپنے آپ پر انسان 24 گھنٹے دیکھتا رہے کہ مجھ سے کون سے غلطیاں ہیں. دوسرے کی تنقید جیسی آتی ہے تو اپنے آپ کو انسان چیک کرے. اس کے لیے ایک مثال دیکھیں, ایک ایمان والے کے لیے, ایک دوست کے لیے, المرأۃ المسلم مرأۃ المسلم, ایک ایمان والے کے لیے ایک ایمان والا آئینے کے جیسا ہے. کس کے جیسا ہے؟ آئینے کے جیسا. کتنی پیاری مثال ہے. دیکھیے, ایک انسان کے چہرے پہ کچھ دھبا لگا ہے, وہ آئینے کے سامنے اگر جائے تو جتنا دھبا لگا ہے اتنا ہی آئینہ اس کو دکھاتا ہے.
اگر 2-3 mm کا اگر کوئی داغ اس کے گال پر ہے، آئینہ اس کو 2-3 mm کا ہی داغ دکھائے گا، ایسا نہیں کہ 2 mm کا داغ ہو اور وہ 20 mm دکھا رہا ہے۔ ہماری غلطی ایسی ہوتی ہے، دوست ہم ایسا چوز کرتے ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں 10% کی، وہ دکھانے والا اس کو 100% کر کے دکھاتا ہے، اس سے انسان نروس ہوتا ہے۔ آئینے کی جیسا بننا چاہیے کہ سامنے والے کی جتنی غلطی ہے آدمی اتنا ہی غلطی کا جو ہے اس کو دکھائے۔ یہ تو ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ آئینہ اس لیے بھی کہا ہے کہ آئینے کے دکھانے کے بعد انسان غصہ آ کر کے اس آئینے کو نہیں پھوڑتا۔ میرے گال کے اوپر، میرے چہرے کے اوپر دھبا دکھاتا ہے آئینہ، یہ ایسا ہے نا، اس کو میں پھوڑ دوں گا۔ جس نے ایسا سوچ کے آئینہ پھوڑ دیا ہے، اس سے بڑا احمق اور بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم دوستی اس لیے توڑ رہے ہیں کہ وہ ہماری غلطی دکھا رہا ہے، ارے وہ تو ہمارا آئینہ ہے، ہم اس کو قبول کریں۔ تیسری جو ہے خصوصیت آئینے کی یہ ہوتی ہے، جب تک آپ آئینے کے سامنے ہیں وہ آپ کی اس برائی کو، آپ کے اس داغ و دھبے کو دکھائے گا، آپ آئینے سے ہٹ جائیں، آئینہ پھر صاف رہے گا۔ دوست ایسا ہونا چاہیے سامنے اس کو اس کی غلطی بتا دے، اس کے چلے جانے کے بعد اس غلطی کا کبھی ذکر نہ کرے۔ آج آئینے کے سامنے ہم آدھا گھنٹہ ٹھہرے، 1 دن بھی ٹھہرے، ہٹ جانے کے بعد کوئی آ کے آئینے پہ اگر اس کا دھبا تلاش کرنا چاہے نہیں ملے گا۔ ایسی دوست وہ ہے کہ اس کی غلطی اس وقت بتا دیں، اگر وہ دوست چلا جائے اس کی غلطی کا اظہار کسی کے سامنے بھی نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اپنی وائف کے سامنے بھی انسان وہ اظہار نہ کرے، اس لیے کہ دوست رازدار ہوتا ہے، راز کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ دوست سے ہوتی ہیں۔ چوتھے، آزما کر دوست بنائیں۔ دوست بنانے کے بعد آزمائے نہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دوست بنانے کے بعد آزماتے رہتے ہیں، نہیں میرے کو پھر اس نے ایسا دھوکہ دیا، مجھے ایسا نہیں، پہلے آزمائیں، پہلے چیک کریں، پھر دوست بنائیں۔ دوست بنا کے چیک کریں گے دھوکہ کھا جائے گا انسان، اس کے لیے پہلے چیک کریں۔ دوست وہ ہے جو آپ کے سامنے آپ کی خامی بیان کر دے اور آپ کے چلے جانے کے بعد پیچھے خوبی بیان کرے۔ سامنے خامی بیان کرے اور پیچھے بولو خوبی بیان کرے۔ ہمارا الٹا ہے، سامنے منافق ہوتے ہیں ہم لوگ، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، پیچھے برائی کرتے ہیں، وہ منافق ہے، وہ دوست نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا، جو آیت تلاوت کی گئی، اے ایمان والو آپ یہود و نصارہ کو کبھی دوست مت بناؤ، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر آپ غیر ایمان والے کو کسی کو دوست نہیں بنا سکتے، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن آج ہماری دوستیاں دیکھیں کہاں کہاں ہیں، نصرانیوں سے ہیں، یہودیوں سے ہیں، مجوسیوں سے ہیں، انہی کے ساتھ ریلیشن شپ لوگ قائم کر رہے ہیں۔ کیا کیا سب ہو رہا ہے دنیا کے اندر آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ ایمان والوں کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کر سکتے، تعلقات مینٹین کیجئے پوری انسانیت سے، جیسے مواسات میں وہ بات آ گئی ہے، مگر دوستی کا حق ایک ایمان والے کا صرف ایمان والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوست ایسا ہو کہ اس کے ساتھ رہنا زینت بن جائے۔ دوست کیسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ رہنا کیا ہو، زینت ہو۔ مثال کے طور پہ اگر بڑے ایک مولانا صاحب سے اگر آپ کی دوستی ہو جائے، لوگ بولیں کیا ماشاءاللہ یہ آپ تو ایسے ہیں کہ آپ فلاں مولانا صاحب سے آپ کی دوستی ہے، ایک زینت۔ کیونکہ آدمی اگر اچھا ہے تو وہ اچھائی اس کے ساتھ جو ہے وہ چپک جاتی ہے، چاہے وہ آدمی عمل نہ کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ آج کل لڑکے ڈھونڈتے ہیں نا، ہم لوگ معلومات کرتے رہتے ہیں لڑکا کیسا ہے لڑکی دیکھنے کے لیے، تو ایک بہت اچھی بات کسی نے کہا ہے کہ لڑکے کے دوستوں میں تلاش کرے کہ وہ لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا کن دوستوں میں ہے، جن دوستوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے سمجھیے وہ لڑکا بھی اسی لیول کا۔ ہم کیا کرتے ہیں، انکم وغیرہ سب تلاش کرتے ہیں، سب سے پہلے لڑکے کے دوست تلاش کریں کہ ان کن لوگوں میں اس لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ شرابی ہیں، جواری ہیں، افیم اور گانجا اور چرس کے عادی ہیں، لوگ سے پیسہ دیکھتے ہیں، بعد میں پھر جو ہے وہ رشتے توڑتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں نہیں، پہلے دیکھیے کہ یہ کن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو ایسے دوست بنانا چاہیے جن کا دوست بنانے میں زینت محسوس ہو۔ ماں کہے بیٹے تم نے کتنا اچھا کیا، وہ دوست کے ساتھ تم رہو، ماں بولنا، باپ بولنا، ان کے پیرنٹس بولنا چاہیے بچے کو کہ آپ وہ فلاں کے بچے کے ساتھ آپ دوستی کرو، فلاں کے ساتھ دوستی کرو، یا آپ فلاں سے دوستی مت کرو۔ جب یہ جملہ آتا ہے نا تو انسان اپنے آپ کو سوچنے کا مقام بنائے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی ایسا ٹرین کریں، ایسا بنائیں کہ لوگ ان سے دوستی کرنے کو اپنا فخر محسوس کریں۔ دوست خدمت گار ہو، دوست کیسا ہو، خدمت گار، خدمت کرنے کی جذبہ۔ ایسا نہیں کہ مطلب ہی دوستی ہے انسان کی، مطلب رہا تو ٹھیک ہے آ گئے، اور جب پریشانی کے ٹائم میں موبائل سوئچ آف کر دیا ہے۔ آج کل کی دوستی مطلب کی ہوتی ہے،
مال کی اور پیسوں کی دوستی ہوتی ہے، نہیں، دوست وہ ہوتا ہے آپ اس سے اپنی دل کی بات بالکل کھول کے بول سکتے ہو، کوئی بیچ میں جھجک نہیں، ہچکچاہٹ نہیں، ایک دل کا درد نکال کر کے سامنے رکھ کے دونوں ایک دوسرے کو خوب کھل کر کے بولنا، جو برائی بھی بتانا ہے تو کھل کر کے انسان بتائے، کوئی جھجک درمیان میں محسوس نہ ہو، ایسی دوستی ہونی چاہیے۔ دوست کا محافظ بھی ہو، حفاظت کرنے والا۔ میرا دوست فلاں جگہ رہتا ہے، آج وہ سفر پر ہے، اس کے فیملی کی طرف اس کی نگاہ ہو، اس کے بچوں کی طرف ہو کہ جو ہے میرا دوست اس وقت نہیں ہے، اس کے اسباب میں، ساز و سامان میں اس کی حفاظت کروں۔ اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بھائی ذرا میں جا رہا ہوں، ذرا میرے گھر میں یہ ذرا دیکھو، نہیں، دوست محافظ، ایسے دوست ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں دوستی کی مثال ایسی بھی ہے کہ ایک قسم کے پرندے ہوتے ہیں نا، ایک ساتھ اڑتے رہتے ہیں ہمیشہ، اس میں کوئی انجرڈ، کوئی زخمی ہو جاتا ہے نا، وہ پرندے اس کو مدد کر کے جو ہے لے کے چلتے ہیں۔ دوست کی مثال ایسی بنائی گئی ہے کہ اگر ہماری کمیونٹی میں، ہمارے دوستوں کی محفل میں کوئی ایک کمزور ہو رہا ہو تو سارے دوست اس کو مل کر کے ہیلپ کریں، اس کو اٹھائیں۔ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ دب رہا ہے تو اس کو اور پورا دبا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ دوست اس کو نہیں بولتے جو تمہاری تکلیف پر ہنسے، وہ منافق ہے، وہ دوست نہیں ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہاری تکلیف پر اس کے آنسو بہے، دوست کی تکلیف پر آنسو بہنا چاہیے۔ دوست وہ ہے کہ اس کی بات پر وہ تصدیق کرے، یہ بہت اہم اصول بتا رہا ہوں آپ کو میں، تصدیق کرنا۔ اگر کسی نے آپ نے کسی سے دوستی کی ہے اور آپ کہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو دوست اس کو یقین کرے، اس پر شک کی نگاہ سے نہ دے، اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا معلوم۔ مثال کے طور پہ میں دوسری بولتا ہوں، ایک صاحب ملے راستے میں، دو دوست، بھائی ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی؟ وہ بولتے میں پڑھ لیا، بس یقین سے کہ بس میرے دوست نے کہہ دیا اس نے نماز پڑھی ہے، نہیں ابھی تو آ رہا ہے، شک ہو رہا ہے، دوستی نہیں کہتی۔ تو اتنی مضبوطی کے ساتھ معراج کا واقعہ دیکھیے ہمارے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک رات میں ایک براق سواری آئے گی، یہ جو ہے اٹھ کے جائیں گے، جو کنڈی جو ہے وہ ہل رہی ہے، پھر ایک آسمان، پھر بیت المقدس جا رہے ہیں، وہاں پہ نماز ہو رہی ہے، انبیاء کی امامت ہو رہی ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، ساتواں آسمان، پھر جنت کی سیر، یہ سب کچھ ہو گیا، انسان واپس آ جائے؟ پاسبل ہی نہیں ہے اس چیز کا ہونا۔ ارے ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ صبح میں جب آئے اللہ کے نبی معراج کے سفر سے، مجمع کے سامنے کہا کہ میں کل رات میں وہاں پہ امامت کیا، اتنے لوگ میرے ساتھ تھے، پھر میں براق سے گیا، پہلے منزل پر یعنی آسمان پر مجھے وہ نبی ملے، ان سے یہ گفتگو، دوسرے پر یہ، چوتھے پر یہ، ساتویں پر یہ، میں نے جہنم کو دیکھا، جنت کو دیکھا، فلاں فلاں فلاں، سب باتیں بیان کر رہے ہیں۔ سارے لوگ ہنسنے لگے، یہ دیکھیے نوٹنکی ہے، مکہ کے لوگ مذاق کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہماری بھی عقلیں نہیں۔ صدیق اکبر اٹھے اور کہنے لگے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، جب میرے دوست نے وہ بات کہی ہے تو یہ لازماً یہ بات سچ اور حق ہے۔ سب سے پہلے گواہی دی صدیق اکبر نے، سمجھ رہے ہیں؟ تو دوست وہ ہو کہ ان کی بات کے اوپر سامنے والا اعتماد کرے، یقین کرے، شک نہیں کرے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر معاملات میں کچھ خرابی آتی ہے تو صلح صفائی میں تاخیر بھی نہ کرے۔ دوست جو ہے نا ویٹ نہیں کرتا ہو، صبح میں روٹا تو شام تک جو منا لے گا اپنے دوست کو۔ کوئی غلطی ہو گئی، کسی سے زیادتی ہو گئی، ہم کیا ہے ایگو میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آتے ہیں۔ وہ دوست گیا تو کیا ہے بھرے میرے ہستے بھی بہت، دیکھ لے تو میں بھی آندھے انہیں کیسا آتا ہے آندھے، اب دشمنی شروع، اور جتنی دوستی کا پکایا کھچڑی تھی سب اس کو جو ہے ادھر ادھر جو ہے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ایک دوسرے کا عیب نکالتے ہیں، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت اچھا واقعہ میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں، ایک بزرگ نے اپنی بیوی کو بڑھاپے میں طلاق دے دی، بڑھاپے میں طلاق دے دی۔ لوگ آنے لگے حضرت کیا بات ہے آپ نے اس عمر میں بیوی کو طلاق دی، بتائیے وہ کس کی غلطی کیا ہے؟ آخر تک حضرت نے جو ہے بیوی کی غلطی نہیں بتائی، تو ان کی شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ آپ بتا کیوں نہیں رہے غلطی؟ سارے لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی وائف نے ایسا کون سا غلط کام کیا جس کی بنیاد پر آپ نے طلاق دی، یہ تو بتائیے کہ آپ وجہ کیوں نہیں بتا رہے؟ انہوں نے کہا کہ جو بھی 30 سال 40 سال جو ایک بیوی میرے ساتھ رہ چکی ہے، وہ دن اتنے ہم اچھے گزارے ہیں، کیا ایک چھوٹی بات کی وجہ سے، طلاق کی وجہ سے میں اس کی پوری زندگی کے اوپر پانی پھیر دوں جو میرے ساتھ اس نے اچھائی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ بولتے ہیں لائف کا جو اچھا وقت ہم نے جو شیئر کیا ایک دوسرے کے لیے، اس کو مد نظر رکھ کے صلح صفائی میں تاخیر نہ کریں، فوراً اپنے آپ کا فوراً غلطی مان لیں۔ بھائی مجھ سے، جیسے صدیق اکبر کا جو واقعہ میں نے سنا، فوراً معافی مانگ لے، مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں
کیا ہوتا ہے دشمنی جو آتی ہے. اس کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی ملتا ہے. عقبہ ابن ابی معیط بہت بڑا لیڈر تھا مکہ کا, پیسے والا بھی تھا. جب بھی وہ کہیں سفر پہ جاتے, سفر سے ایسا ہوتا تھا 4-6 مہینے لوگ چلے جاتے تھے سفر کے لیے تجارت کے, اور جب تجارت کی سفر سے واپس آتا تھا مکہ کے بڑے بڑے ٹاپرز جو ہوتے تھے رؤسائے مکہ, ان کو جمع کر کے وہ کھانے کی دعوت کرتا تھا بہت اچھی. اس کا ایک معمول تھا. اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دیتا ہے, اس لیے کہ قریش کے یہ بھی بہت بڑے انسان تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام عبد المطلب کے پوتے تھے, کعبۃ اللہ کے جو ہے وہ ذمہ داروں میں سے تھے, تو ان کو بھی دعوت دی جاتی تھی. ایک دعوت اللہ کے نبی ان کے گھر پہ پہنچے, کھانا جب سامنے پیش کیا گیا, اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بات عقبہ تو کہہ لے, میں تیرا کھانا کھاتا ہوں ورنہ پھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا. نبی تھے, دعوت کا کام. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تو اللہ کو ایک جان, مجھے رسول مان لے, یہ کلمہ پڑھ لے, میں تیرا کھانا کھا لوں گا. اس نے کلمہ پڑھ لیا, سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس نے کلمہ پڑھ لیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا, چلے گئے. اس کا ایک جو دوست تھا ابی ابن خلف, بڑا نالائق قسم کا انسان تھا, وہ اس وقت موجود نہیں تھا. جب اس کو اطلاع ملی تو اپنے دوست سے کہا کہ کیا بات ہے, تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا کہ نہیں میں نے اس لیے پڑھا ہے کلمہ کہ میرے گھر پہ آیا ہے مہمان, اور میں اگر کلمہ پڑھتا ہوں تو وہ کھانا کھا کے جا سکتا ہے, ورنہ وہ ایسے ہی چلے جاتے تھے تو میری انسلٹ ہو جاتی تھی. ایسا میں کوئی دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہوں, میں نے ایسا ہی بس ایک مہمان کے کہنے کی وجہ سے میں نے پڑھا ہے. نہیں, مجھے تیری باتوں کا یقین نہیں ہے. دونوں دوست ہیں, ان دوستی کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے. اگر تیری اور میری دوستی پکی ہے اور تو مجھے سچا دوست سمجھتا ہے, اس وقت جا نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ تھوک کر کے آ. کنڈیشن, اگر میری دوستی پکی ہے اس وقت جانا ہے اور تجھے حضور کے چہرے پہ تھوکنا ہے. اور اس گدھے نے وہی کام کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کے اللہ کے نبی کے چہرے پہ تھوک دیا. اس کے متعلق قرآن میں آیت نازل ہوئی, دنیا میں بھی ان کا انجام بگڑا رہا اور آخرت میں بھی ان کا انجام جو ہے وہ بگڑا رہے گا, عذاب علیم ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا جب دوست انسان بنائے گا تو پھر وہ اس کا ایمان بھی جائے گا, اس کی زندگی بھی برباد ہوگی. تو اس کے لیے بری صحبت سے انسان کو بچنا چاہیے, برے دوستوں سے بھی بچنا چاہیے. جب اپنے دوست کو ملے تو سب سے پہلے مسکرائیں, یہ سنت ہے. دوست کو جب بھی ملیں پہلا کام مسکرائیں اور سلام کریں. ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں, باقی سب کریں گے, ہاں بزنس ڈیل کرتے ہیں, ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مگر سلام نہیں کرتے ہیں. پہلا کام مسکرانا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوست کو, ایک مسلمان کا مسلمان کو دیکھ کر کے مسکرانا صدقہ ہے. مسلمان کو دیکھ کر کے مسکرانا صدقہ ہے. تو پہلے مسکرائیں پھر سلام کریں. ابھی آج کل کی بھی حالات دیکھیں, جتنی گندگیاں زمین پہ پنپ رہی ہیں, یہ وجود انسان کے اندر سے نہیں ہو رہی ہیں, دوستی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ماں کے پیٹ سے کوئی انسان برا پیدا نہیں ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, چاہے کسی کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو, فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. مگر جیسے جیسے وہ آگے زندگی گزارتا ہے اپنے دوستوں کے بیچ میں رہ کر کے, وہ انسان اپنے دوست کے دین پر چلا جاتا ہے. جس لائن کا دوست ہوگا اس لائن کے وہ کرتوت کرنا شروع کرتا ہے. خاموش بھی رہے گا تو چند دن کے بعد وہ چیز اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے. اس لیے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے اسے غلط دوستوں سے. آج جتنے بڑے بڑے جو جرائم ہو رہے ہیں, مرڈرس بولیے, چرس اور گانجا کے عادی بولیے, یہ سب کے سب دوستی کا. کہ آدمی جو ہے سگریٹ پیتا ہے, گٹکا کھاتا ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی دیکھیں, وہ خود سے جو ہے آ کر کے یہ نہیں سوچا کہ میں یہاں سے سگریٹ پینا شروع کروں گا, اس کے کسی دوست نے اس کو پہلے پلایا ہوا ہوتا ہے. شرابی آدمی شرابی اسی طریقے سے نہیں بنتا, سب سے پہلے اس کے کسی دوست نے اسے شراب پلائی ہوتی ہے, اور شیطان کا کام وہی ہوتا ہے, وہ اس کو اس راہ پہ لگاتا ہے. تو ایک ایمان والا فاسق و فاجر کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. فسق و فجور جو اللہ کی جو احکامات ہیں اس کو جو ہے وہ اپنے پیروں تلے روندنے والا کسی مسلمان کا دوست نہیں ہوتا. اس میں یوں بھی کہا گیا ہے کہ جب تم دوست بناؤ کسی کو, سب سے پہلے اسے چیک کرو کہ وہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے. جس کو آپ دوست بنا رہے ہو یہ چیک کیجئے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے,
دوسرا یہ چیک کیجئے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی اور بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر وہ والدین کے ساتھ اچھا ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہے، آپ بلا شک ایسے انسان سے دوستی بنا سکتے ہیں۔ جن کا والدین کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، جو اپنے پیدا کے والدین کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھ سکتا، اس سے امید مت کیجئے کہ وہ آپ کی دوستی نبھا پائے گا، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ دوست، آخری بات کر رہا ہوں کہ دوست جو ہے سنجیدہ ہو۔ دوست کیا ہو؟ سنجیدہ مزاج، ہنسنا بولنا جس کو کہتے ہیں نا، اور مسکراہٹ چہرے پر۔ صحابہ میں ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، تبسم وجہ، ہمیشہ اللہ کے نبی کا چہرہ مسکراتا رہتا تھا، ہمیشہ اللہ کے نبی مسکراتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کا اگر غصے کی لائف اور مسکرانے کی دیکھیں تو جو ہے نا وہ 5% بھی نہیں ہے اس لائف کے سامنے جس میں آپ ہنستے تھے۔ وَكَانَ مَزَّاحًا، اللہ کے نبی ان کا مزاج میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہنسی خوشی، اور صحابہ بھی ویسی تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ ایک جو کڑنگلے ہوتے ہیں نا، کڑنگل وغیرہ اس طریقے تربوز جو ہوتے ہیں، کھاتے کھاتے چھلکے بھی پھینکتے تھے صحابہ ایک دوسرے پر۔ کتنی بڑی شخصیات ہیں صحابہ، مگر دوستانے میں بس یہ اس پہ وہ پھینک رہے ہیں، اس پہ وہ پھینک رہے ہیں۔ تو یہ مزاج ہونا چاہیے، سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے، اور ایسے دوست سے دوستی کرنا چاہیے جس کے پاس کوئی ایم ہو، کوئی مقصد ہو۔ میں کیوں دوستی کر رہا ہوں، فلاں سے دوستی کر رہا ہوں، اس سے ہم ڈسکس کریں، بھائی میں تم سے دوستی کر رہا ہوں، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے بتائیے، ایم کیا ہے؟ کیا نہیں 2-4 بلڈنگیں بنا کر کے عائش عیاشی کر کے مرنا، یہ مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے زندگی کا؟ مقصد کو پہلے تلاش کرے۔ وہ مقصد جب پتہ ہو جائے گا اس کا کہ فلاں فلاں مقصد کے تحت، تب اس سے آپ جو ہے دوستی جو ہے کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس اس کی زندگی کی قدر نہیں، وہ آپ کا دوست کیسے بنے گا؟ جس کے پاس کوئی گول ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں کہ میں کیوں دنیا میں پیدا ہوا اور مجھے کیا کرنا ہے، اور آپ اس سے دوستی بنائے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ دوستی نہیں کر سکتے ایسے انسان سے۔ تو ایسے جو کوالٹی جو بیان کی گئی، ایسے چند لوگوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرے، صرف ایک ہی دوست نہ بنائیں، چند لوگ ایسے ایڈ کرے اپنی زندگی کے اندر، ان سے اچھے روابط رکھیے، ان سے میل جول رکھیے، اور پھر حضور نے فرمایا تحادو تحابو، دوستی کو پروان چڑھانے کا طریقہ ہدیہ دینا ہے، ہدیہ لینا ہے۔ ہدیہ دو، محبت کرو، اللہ کے نبی کرے ہدیہ دینا۔ دیکھیے جب ہدیہ بھی آپ دیں تو خلوص نیت سے دیں، اخلاص کے ساتھ میں دیں، کیونکہ آپ ہدیہ جو دے رہے ہیں اس کی قیمت نہیں دیکھی جاتی کہ وہ کتنے روپئے کا ہے، 10 کا ہے کہ 1000 کا ہے، مگر جس خلوص سے آپ دے رہے ہو اس کی اہمیت بڑی ہوتی ہے کہ کس اہمیت سے آپ جو ہے وہ ہدیہ دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ ایسے دوست بنائیں گے جس کا ڈسکس کرنا جو ہے علم میں اضافہ کرے، جسے دیکھنا اللہ کی یاد پیدا کرے، آخرت کی یاد تازہ ہو، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جو غم میں اور مصیبت میں ہمارا ساتھ دے سکے، ہماری برائیوں کو ہمارے سامنے دکھا سکے، تو ایسے سے بالکل دوستی کر کے اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ انسان لا کر کے دنیا بھی بہتر بنا سکتا ہے، آخرت بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر دوست بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔